اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور آپ سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے ساتھ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کی آمد ہوئی اور ہم مسلمانوں پر ایک خاص کرم ہوا کہ ہم آپ کی امتی کہلائے اور ہمارے لیے بخشش کا تھوڑا سا چانس بن گیا۔ اور یقیناً اگر ہم اپنے اعمال سے یہ بات ظاہر کر دیں کہ ہم واقعی میں محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ان کی بات کی لاج رکھ لیں اور شیطان کو اپنے سے دور کر دیں، تو یقیناً ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ آج کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو کس طرح سے منایا جا رہا ہے، یہ تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ سب لوگ اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، یہ تو ازل سے ہی چلا آ رہا ہے، لوگ اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، جیسے حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ صحابی رسول بھی رہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں رہے کہ وہ ان کے گھر آئیں گے، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ان کے گھر کے آگے جا کے بیٹھ گئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں گئے، وہاں پہ قیام کیا، کھانا کھایا، اور محمد مصطفیٰ نے حضرت ایوب انصاری کی جھونپڑی کو محل سے بھی زیادہ خوبصورت، محل سے بھی زیادہ فضیلت والا بنا دیا۔ تو اس لیے ہر کوئی اپنے گھر کو چراغاں کرتا ہے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، ان کا جو شوق ہے انسان کے لیے، جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا ظہور ان کے گھر کے سائڈ پہ ہو، وہ ان کو دیکھ سکیں، ان کے ساتھ ان کی عقیدت ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے ان گھروں پہ خاص رحمت بھیجتا ہے جہاں پہ اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ جہاں پہ ہم محمد مصطفیٰ کی میلاد منائیں تو یقیناً ان کا ظہور بھی وہاں پہ ہوتا ہوگا۔ تو خیر، یہ باتیں تو ایک سائڈ پہ آ جاتی ہیں، لیکن آج کل میلاد کس طرح سے منایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کروں اور آپ لوگ بھی اس پہ اپنی رائے دیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ربیع الاول اسلامک مہینہ ہے، اور یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کی آمد میں، جشن میں، خوشی میں نکالے جاتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو اس خوشی میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں، اپنے گھر میں کسی کی برتھ ڈے آتی ہے، کسی کی سالگرہ آتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کسی کی شادی ہے، اس کا ولیمے کا کھانا ہو گیا، بارات کا ہو گیا، مطلب آپ اپنی خوشی کے ایونٹس کو بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے کھانے بنا کے آپ پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے دن کو بھی اچھے اچھے کھانے، اچھے نیاز بنا کر آگے پیچھے پوس پڑوس میں ڈیوائیڈ کی جاتی ہیں، محلے میں ڈیوائیڈ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے بازاروں میں بھی ڈیوائیڈ کی جاتی ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی آگے پیچھے کہ بہت سے لوگ، میں نہیں جانتی کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے ایسا کیا کہ جلوس گزر رہا تھا محمد مصطفیٰ کا، وہاں پہ بچے نعتیں پڑھ رہے تھے، گاڑیاں جا رہی ہیں، گاڑیوں کے آگے کھڑے ہو کے وہ بھنگڑے ڈال رہے تھے، جو کہ شرعی طور پہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ وہ بھنگڑے بھی ایسے جیسے بارات وغیرہ کے اوپر نہیں، بارات کی گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور یا بارات کی گاڑی رکتی ہے تو اس کے آگے بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، جس طرح سے ناچا جاتا ہے اس طرح سے بھنگڑے ڈال کے وہ جلوس کو لے کے آ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جلوس میں نے ایسا بھی دیکھا جو کہ پچھلے سال کی ویڈیو ہے اور بہت وائرل بھی ہوئی تھی، جس میں ایک لڑکی تیار ہو کے گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے اور
وہ مطلب اسٹیج نما اس کو بھی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسٹیج نما گاڑی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر اسٹیج بنا ہوا ہے، اور اسٹیج پہ اس کو وائٹ کلر کا تاج پہنا کے اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، ایون اس کے سر پہ بھی دوپٹہ نہیں ہے، اور وائٹ کپڑے پہن کے وہ جلوس میں جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے جی یہ جلوس جا رہا ہے محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں، اور اس کو حور کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے جی یہ حوریں بھی ہیں اور سب یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی ہم سب پہ واجب ہے، کیونکہ ان کی آمد کی وجہ سے ہی آج ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کہہ سکتے ہیں، ہم ان کی سنت پہ اگر عمل کر لیں تو ہم پہ جنت واجب ہو سکتی ہے، اور ہمیں محمد مصطفیٰ بخشوائیں گے بھی، اتنا ہمیں بھی یقین ہے، کیونکہ وہ ساری عمر امتی امتی کہتے رہے، انہیں روز محشر بھی صرف اپنی امتیوں کی فکر ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت امتی ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اس طرح کے جلوس نکالیں؟ کیا ہم محمد مصطفیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ اسلام میں کوئی چیز اپنی طرف سے پیش کر دیں، بدعت کہلاتی ہے وہ چیز، اور بدعت بھی ایسی جو کہ مذہب کو ہی ٹوٹلی طور پہ چینج کر دے۔ مذہب میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ جلوس میں جائیں اور وہاں پہ بھنگڑے ڈالیں، اور مذہب میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ عورتیں بے پردہ ان جلوسوں میں شریک ہوں۔ اگر عورتیں بھی جاتی ہیں نا جلوس میں تو باپردہ ہو کر، کہ ان کو کوئی اور نہ دیکھے، باپردہ ہو کر آپ اس میں جائیں اور عقیدت کے ساتھ جائیں، نہ کہ وہ ڈھول ڈھمکوں اور بھنگڑوں شنگڑوں والی سائڈ پہ جائیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط سے۔ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ آیت بھی ہے، آئی تھنک میں نے پڑھی ہے، آیت ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، اور محمد مصطفیٰ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو آپ خود بتائیں جو رحمت ہو، سراپا رحمت ہو، وہ کیسے ہوں؟ اور وہ سراپا رحمت اپنی زبان سے جو الفاظ بولتے ہیں، جب ان کا اس دنیا سے رخصتی کا ٹائم آیا، جب وہ وقت تھا ان کے اوپر، تو اس وقت بھی ان کی زبان پر امتی امتی کا ورد تھا۔ تو ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اگر ایسی کوئی باتیں آتی ہیں، ایسی کوئی بدعتیں آتی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، ہم اس بات کو ختم کریں اور اس بات کی تردید کریں، اس کو رد کریں کہ ایسا کچھ بھی ہمارے دین میں نہیں ہے، اور نہ ہم ایسے امتی ہیں کہ ہم اپنے دین میں فساد پھیلائیں بلا وجہ کا۔ تو اس لیے مسلک کو ایک سائڈ پہ رکھ کر میری تمام، خاص طور پر جو محفل میلاد مناتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے، ان سے درخواست ہے کہ پلیز محمد مصطفیٰ کے جلوس کو، ان کی سنتوں کو پورا کریں، ان کے جلوس میں بھی ان کی سنتوں کو پورا کریں، اور دین کو بدلنے سے پرہیز کریں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں میں اس ویڈیو میں کہنا چاہتی ہوں، لیکن ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اور پھر وہ زیادہ دیکھنے کا بھی آپ کو دل نہیں چاہے گا، تو اس لیے اجازت چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو پلیز اپنے کمنٹس میں مجھے بتا دیجیے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو صحیح معنوں میں محمد مصطفیٰ کا امتی بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔